السلام علیکم. ریسرچ میتھڈس کا آج 20th لیکچر ہم شروع کر رہے ہیں. اس لیکچر میں آج ریسرچ کے حوالے سے سروے ریسرچ کی ہم بات کریں گے. اب ڈفرینٹ قسم کے میتھڈس ہم ڈیٹا کلیکشن کے لیے یوز کرتے ہیں. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہم پرائمری ڈیٹا میں کون سی اپروچ فالو کر رہے ہیں. براڈلی اگر ہم اس کو دو حصوں میں تقسیم کریں تو ایک آبزرویشنل اپروچ ہے اور دوسری کمیونیکیشن اپروچ ہے. آبزرویشن میں وہ جسٹ آبزرو دا فینومینا، اپنی دیکھتے ہیں کہ ہاؤ مینی تھنگز آر دیئر. میں بھی آبزرویشن کسی چھپ کر کی جا سکتی ہے، لوگوں کو بتا کر کی جا سکتی ہے، کسی کونے میں بیٹھ کر کی جا سکتی ہے، لوگوں کے ساتھ ان کی ایکٹیویٹیز میں حصہ لے کر ہم کر سکتے ہیں. دوسری جو اپروچ ہے وہ کمیونیکیشن کی اپروچ ہے. اب کمیونیکیشن جو ہے وہ کئی قسم کا ہو سکتا ہے. ایک ہمارا ٹریڈیشنل اپروچ ہے کمیونیکیشن کی کہ ہم پرسن ٹو پرسن، فیس ٹو فیس سچویشن میں ایک دوسرے سے کمیونیکیٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے سے ایک طرح سے انٹریکٹ کرتے ہیں. انٹریکشن سے مراد یہ ہے کہ ہم بات کرتے ہیں اور بات کرنے کے ساتھ ہم دوسرے شخص کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اس کے تھنکنگ کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اس کو سوچ کو انفلوئنس کر رہے ہیں، اس کو بیہیویئر کو انفلوئنس کر رہے ہیں. دونوں چیزوں کو ہی ہو سکتا ہے. تو ہمارا یہ جو ایکشن ہے جس میں ہم کمیونیکیٹ کر رہے ہیں دوسرے شخص کے ساتھ، یہ انفلوئنس کر رہا ہے دا بیہیویئر اور تھنکنگ آف دی ادر پارٹی. اور اس طرح سے اس کے اوپر جو انفلوئنس ہوگا پہلے شخص کے بیہیویئر کا، وہ پھر اگین دی سیکنڈ پرسن از رسپونڈنگ ٹو دا فرسٹ پرسنز بیہیویئر. سو دیئر فور سیکنڈ پرسنز ایکشن کین انفلوئنس دا بیہیویئر آف دی فرسٹ پرسن. اور یہ فرسٹ پرسن اگین اس کو ایکشن کا کوئی جواب دے گا. تو اگر یہ ایکشن جو ہے آپس میں ایکسچینج ہو رہا ہے، ریسیپروکیٹ ہو رہا ہے، تو ہم اس کو ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں انٹریکشن کا. تو کمیونیکیشن میں ایکچولی وی ہیو انٹریکشنز، دیٹ از ون پارٹیز behavior influences the state of mind or the behavior of the other party, thereby some response is coming from the second party, and the second party's behavior to the first party could also influence the first party, and some kind of exchange of actions can take place, and that exchange of actions may be considered as interaction. سو اس میں جو انٹریکشن کی بات میں نے کی، جو سینٹرل چیز ہے وہ کمیونیکیشن ہے. کمیونیکیشن جو ہے کین بی اے وربل کمیونیکیشن، کین بی اے نان وربل کمیونیکیشن. So it involves surveying people and recording their responses for analysis. تو جب ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو obviously ہم لوگوں کے ساتھ کمیونیکیٹ کر رہے ہیں، اور کمیونیکیٹ کرنے کے ساتھ ان سے ہم انفارمیشن دے رہے ہیں. تو اس میں کئی اپروچز ہو سکتی ہیں. یو کوڈ کال اٹ ایز اے ورسٹائل کائنڈ آف اپروچ، یا یوں کہیے کہ کمیونیکیشن کے لیے could be different media which can be used for purposes of talking with each other. تو اس طرح سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ کمیونیکیشن جو ہے ایک تو بہت ٹریڈیشنل قسم کا طریقہ کا کمیونیکیشن ہے، جس کو ہم نے کہا کہ ہیومن انٹریکٹیو کمیونیکیشن. اور میں نے بات جو شروع سے کی تھی، اٹ مائٹ بی اے فیس ٹو فیس کائنڈ آف کمیونیکیشن. ہم عام طور پر جب انٹرویو کی بات کرتے ہیں تو وہ ایک طرح سے فیس ٹو فیس قسم کا کمیونیکیشن ہے. دیٹس اے ٹریڈیشنل کائنڈ آف کمیونیکیشن. اس کے ساتھ جیسے دنیا ترقی کرتی گئی اور جیسے کہ ٹیکنالوجی میں ترقی ہوتی گئی، تو ہم کہتے ہیں کہ ماڈرن کمیونیکیشن. اب ماڈرن کمیونیکیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں تو اس میں بہت ساری ٹیکنالوجی استعمال ہوتی ہے اور ہو سکتی ہے، اور اس ٹیکنالوجی کے حوالے سے ہم ٹیلی فون کے ذریعے بھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں،
ہم کمپیوٹر کے ذریعے سے بھی کمیونیکیشن کر سکتے ہیں. اور ان کو ایک اور لفظ اگر استعمال کریں تو مے بی دس از مور لائک اے ڈیجیٹل کائنڈ آف کمیونیکیشن. تو ایک ٹریڈیشنل کمیونیکیشن ہوا, ایک ماڈرن کمیونیکیشن ہے جس کو آپ الیکٹرانک کمیونیکیشن کہہ سکتے ہیں. الیکٹرانک کے حوالے سے کئی چیزیں آ سکتی ہیں. انٹرنیٹ از آئی تھنک ون آف دا مینس فار دس purposes of this communication. So ٹریڈیشنل کمیونیکیشن اور ماڈرن کمیونیکیشن. اور تیسری اگر بات کریں ہم کمیونیکیشن کی تو کمیونیکیشن تو ہے لیکن اس میں شاید ڈائریکٹ ہمارا انٹریکشن نہیں ہے. اس کو آپ نان انٹریکٹیو میڈیا کے ذریعے سے کمیونیکیٹ کر رہے ہیں. سو پہلا ہے کہ انٹریکٹیو میڈیا ہے, پرسن ٹو پرسن ہے. ایک شخص کی پریزنس دوسرے کی پریزنس کے اوپر انفلوئنس کر رہی ہے اور وہ آپس میں جو ہے انفلوئنس ایکسچینج کر رہے ہیں, ریسیپروکیٹ کر رہے ہیں. تو یہ تو پرانے زمانے کی بات ہے, اگرچہ ہم آج کل کے زمانے میں بھی اپنی ریسرچ میں اس طریقے کو بہت حد تک استعمال کر رہے ہیں. پاکستان کی جب بات کرتے ہیں تو پاکستان میں اتنی زیادہ ابھی ٹیکنالوجی لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہے. ٹیکنالوجی از دیئر لیکن ایوری باڈی ڈزنٹ ہیو دیٹ. تو اس لیے ہمیں بہت سارا جو انفارمیشن کلیکٹ کرنی پڑتی ہے وہ ٹریڈیشنل کمیونیکیشن میڈیا کے ذریعے سے ہی کرنی پڑتی ہے. اس کے ساتھ ہی ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ بہت سارے لوگ جو ہیں شاید اس لیول تک پڑھے ہوئے نہیں ہیں کہ ہم ایکسپیکٹ کریں ان کے پاس یہ ٹیکنالوجی ہو یا ہم نان انٹریکٹیو طریقے سے ان سے اپنی انفارمیشن کلیکٹ کر سکیں. سو دیر آر سم لمیٹیشنس ڈپینڈنگ اپان دی لیول آف ڈیولپمنٹ آف اے کنٹری. ویسٹرن سوسائٹی کی بات کرتے ہیں تو آئی تھنک وہاں پر زیادہ جو ہے وہ الیکٹرانک طریقے سے جو الیکٹرانک انٹریکٹیو میڈیا جو ہے آئی تھنک دیٹس ویری مچ ان آپریشن اور اس کو وہ فالو کر رہے ہیں. تو کمیونیکیشن کے حوالے سے تین باتیں کہیں: ٹریڈیشنل کمیونیکیشن, ماڈرن کمیونیکیشن اینڈ نان انٹریکٹیو کائنڈ آف میڈیا فار کمیونیکیشن. سو ہیومن انٹریکٹیو میڈیا کی جب بات کرتے ہیں تو یہ پرسنل قسم کا کمیونیکیشن ہے, فیس ٹو فیس انٹریکشن ہے. دس کین بی interaction between one person and one person. This could be between one person and a group of persons. It could also be a communication between a group of persons and a group of persons. So this is more like a conversation in a face-to-face situation, but certainly اس میں آپ modification کر سکتے ہیں کہ اگر کمپیوٹر نہیں ہے تو آج کل ہم اپنے ملک کی بات کرتے ہیں تو ٹیلی فون از one, I think, other means for this human interactive kind of situation. Electronic interactive media کی بات کرتے ہیں تو اس میں use of digital technology ہے for reaching the people. تو ہم ریسرچ کے حوالے سے جب ہم سروے کر رہے ہیں تو اس میں رسپونڈنٹ سے انفارمیشن اکٹھی کرنے کے لیے we can reach them through this electronic media. اس میں انٹرنیٹ کی بات آ سکتی ہے یا اور اس میں اگر سوفسٹیکیشن آ رہی ہیں تو پرابلی دوز کوڈ آلسو بی پارٹ آف دیٹ. اور تیسرا جو ہے وہ نان انٹریکٹیو میڈیا جیسے کہ میں نے بات کی وہ ہے کہ ہم نے ایک جیسے کویسچنر بناتے ہیں اور وہ کویسچنر جو ہے وہ رسپونڈنٹس تک کسی نہ کسی ذریعے سے پہنچاتے ہیں. ہمارا پرانا جو ذریعہ لوگوں تک پہنچانے کا تھا وہ ڈاک کا ذریعہ تھا. سو پوسٹل سروسز کے ذریعے ہم وہاں تک یہ چیز پہنچاتے تھے. آج کل کے زمانے میں ہم یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ میل ہی ہو. دیر آر ادر مینس لائک میں بھی کوریئر سروسز آ گئی ہیں یا ہم فیکس بھی کر سکتے ہیں لوگوں کو. تو دیٹ از ہاؤ وی لک ان ٹو دیٹ. یا پھر کوئی اور طریقہ ہو سکتا ہے نان انٹریکٹیو کا. اس میں اور طریقے میں یہ بھی ہو سکتا ہے
کہ ہم نے کوریئر کے ذریعے سے بھی نہیں بھیجا, ہم نے ڈاک کے ذریعے سے بھی نہیں بھیجا, بٹ وی کیم اکراس اے سچویشن ویئر ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں وہ ایک جگہ پر اکٹھے ہیں, تو ہم نے وہاں اس جگہ پہ ان میں ایڈمنسٹر کر دیا. دیٹ مائٹ بی اے کوئک وے آف گیٹنگ دا انفارمیشن ایز ویل. اگر وہیں پر ہی ان سے ریکویسٹ کی گئی ہے کہ وہ ہمارا سوال نامہ لے کر وہیں پر کر دیں, تو دیٹ ریئلی سیوز لاٹ آف ٹائم, اور اس کے اپنے فائدے بھی ہیں. بٹ دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. یہ جو نان انٹریکٹیو ہے, جیسے کہ میں نے کہا, ڈاک کے ذریعے یا ایک گیدرنگ میں ہم نے کر دیا تقسیم, مثلا کلاس ہے, کلاس کے اسٹوڈنٹس مائٹ بی پارٹ آف دا ریسرچ, ہم نے کلاس میں ڈسٹریبیوٹ کر دیا. کوئی میٹنگ ہو رہی ہے, اس میٹنگ میں ہم نے ڈسٹریبیوٹ کر دیا. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ دیٹ. بٹ ادروائز یہ جو کوشچنر ہے, یہ رسپونڈنٹس تک پہنچانے کے اور بھی طریقے اب ماڈرن زمانے میں آ گئے ہیں ود دی ہیلپ آف دی ٹیکنالوجی. اس میں جیسے کہ میں نے بات کی, فیکس مشین بھی ہو سکتی ہے, اس کے ذریعے سے آپ کر سکتے ہیں. اور پھر آج کل کے زمانے میں یہ بھی دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہماری آڈینس کون ہے, ہمارے رسپونڈنٹس کون ہیں. اگر اخبار پڑھنے والے ہیں تو بہت دفعہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ ایک کوشچنر جو ہے وہ اخبار میں چھاپ دیا جاتا ہے, یا اخبار جیسے ڈلیور ہو رہی ہے کہیں تو اس کے ساتھ جیسے لوگ اشتہار تقسیم کرتے ہیں, اسی طرح ہم کوشچنر کو بھی تقسیم کر دیتے ہیں. So it can be through personally delivering the questionnaire, it can be through the mail یا ڈاک, یا اس کو آپ انٹرنیٹ پہ بھی لوڈ کر سکتے ہیں. So this is how we try to communicate people either personally or through machines, or it might be through other media like mail service or fax machine or something like that. تو ان کمیونیکیشن میڈیا میں سے ونس وی ہیو ڈیسائیڈیڈ اباؤٹ دا سروے, دین پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ان میں سے کون سا میڈیم ہے جس کو ہم استعمال کریں گے فار دا کلیکشن آف دی انفارمیشن. سو اٹ کوڈ بی پرسنل انٹرویوئنگ, اٹ کوڈ بی انٹرویوئنگ ٹیلی فون کے ذریعے سے ہو سکتی ہے, ڈاک کے ذریعے سے سوال نامہ بھیج کر بھی ہم کمیونیکیٹ کر سکتے ہیں, سیلف ایڈمنسٹرڈ کوشچنر بھی ہو سکتے ہیں, کمپیوٹر اسسٹڈ میڈیم بھی ہو سکتا ہے, اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ڈپینڈنگ اپان دی نیچر آف دی ریسرچ ہو سکتا ہے کہ ہمیں کہیں مختلف میڈیمز کو کمبائن کر کے بھی انفارمیشن اکٹھی کرنی پڑے. سو لیٹس لک ایٹ ایچ ون آف دیز. تو اس میں سب سے پہلی جو بات ہے وہ فیس ٹو فیس قسم کی انٹریکشن ہے یا کمیونیکیشن ہے. اور فیس ٹو فیس جہاں ہم کمیونیکیشن کی بات کر رہے ہیں تو اس کو ہم پرسنل انٹرویوئنگ بھی کہتے ہیں. یہ پرسنل انٹرویوئنگ جو ہے یہ ہمارے ٹریڈیشنل پیٹرنز آف کمیونیکیشن کا حصہ آ رہا ہے. تو دس کوڈ بی این انٹریکشن لیٹ اس سے بٹوین ٹو پرسنس, اینڈ دیز ٹو پرسنس may have never met in the past. تو ایک طرح سے آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا انٹریکشن جو ہے یا کمیونیکیشن ہے اس بٹوین ٹو اسٹرینجرس, اینڈ دیٹ از ناٹ فار اے لانگ ڈیوریشن, مے بی دیٹ از فار اے شارٹ ڈیوریشن. انٹریکشن ہوگا, کمیونیکیشن ہوگا ایسے لوگوں کے درمیان جو کہ ضروری نہیں ہے کہ پہلے جانتے ہوں, اینڈ ان موسٹ آف دا کیسز وہ نہیں جانتے ہیں. اور پھر ہم یہ کہیں گے کہ جو رسپونڈنٹ ہے جن کے درمیان کمیونیکیشن ہے ان کو ہم اپنی ٹرمینالوجی میں ایک کو ہم رسپونڈنٹ کہتے ہیں, دوسرے کو ہم انٹرویور کہہ رہے ہیں. اب یہ جو انٹرویور ہے ہی کوڈ بی دا ریسرچر, اور he or she could be a hired person by the researcher or the research organization. تو اس طرح سے respondent provides information with little hope to receive any immediate or direct benefits. پہلے بات میں نے کہی کہ they are strangers. دوسری اب بات ہوئی کہ اس میں فائدہ جو ہے وہ تو ریسرچر کا ہے. جو رسپونڈنٹ ہے
اس کا ڈائریکٹلی کوئی فائدہ نہیں نظر آتا ہے، انلیس کہ ہم یہ کہیں کہ ہو سکتا ہے کوئی لانگ ٹرم سچویشن میں ہو سکتا ہے اس کو فائدہ ہو، ان دی سینس کہ یہ جو اسٹڈی ہو رہی ہے اس کے بیسس پہ کوئی پالیسی بن رہی ہے، اور وہ پالیسی جو ہے دیٹ مائٹ بی بینیفیشیل ٹو دس ریسپونڈنٹ ایز ویل، بٹ دیٹس فار آئی تھنک کرائی. فوری طور پر یہ رسپونڈنٹ جو ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹلی شاید کوئی فائدہ نہیں ہے، انلیس کہ جو انٹرویو کیا جا رہا ہے کئی سچویشن میں ایسا بھی ہوتا ہے کہ جس کو ہم انٹرویو کر رہے ہیں وی مے بی ایبل ٹو پے ہم لٹل ریمونریشن فار دا ٹائم وچ دا پرسن ہیز گیون ٹو اس. لیکن یہ ریمونریشن کی جب میں نے بات کی ہے تو 15 منٹ کے انٹرویو کے لیے یا 20 منٹ کے انٹرویو کے لیے یا آدھ گھنٹے کے انٹرویو کے لیے یا 45 منٹ کے انٹرویو کے لیے شاید ہم اس قسم کی ایلوکیشن کم ہی کرتے ہیں. اگر یہ انٹرویو لانگ ڈیوریشن کا ہے تو وہاں پاسبلٹی ہو سکتی ہے بیکاز وی آر ٹیکنگ دا ٹائم آف دا پرسن کہ وہ اس کا آدھا دن لگ گیا ہے تو آدھا دن کا جو he would have earned something تو وہ probably has to be compensated. تو اس قسم کی سچویشن میں تو ہو رہی ہے but that's more like a compensation for the earning which person would have done. اگر وہ ہمیں ٹائم نہ دیتا کہیں کام کر رہا تھا تو اس حوالے سے ایک قسم کا کمپنسیشن آپ اس کو کہہ سکتے ہیں. سو پرسنل انٹرویو جو ہے that can take place anywhere. That could take place at the home of a person. It could be at the place of work. It could be in the shopping mall. It could be in a restaurant. That could take place any place جس میں کوئی ہمیں ایسی ضرورت نہیں پڑتی کہ اس کے پاس کوئی خاص قسم کی میڈیا ہو یا ہم کہتے ہیں کہ سے کمپیوٹر ہو. تو دس از ہاؤ وی لک ایٹ. یہ کہیں بھی ہم انٹرویو کر سکتے ہیں. اب پرسنل انٹرویو کے کچھ فائدے ہیں کچھ نقصانات ہیں. تو لیٹس لک ایٹ بوتھ ایڈوانٹیجز اینڈ ڈس ایڈوانٹیجز آف پرسنل انٹرویوئنگ. پہلا جو فائدہ ہمیں پرسنل انٹرویو کا نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دیر از این اپرچونٹی فار فیڈ بیک. دی اپرچونٹی آف فیڈ بیک سے مطلب یہ ہے کہ the respondent is there, the interviewer is there. Interviewer جو ہے وہ سوال رسپونڈنٹ سے پوچھتا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ ہم نے ٹولز آف ڈیٹا کلیکشن کی بات کی تھی تو وہاں پر ہم نے ٹولز کو ایک کہا تھا کہ یہ کویسچنر ہے اور ایک کہا تھا کہ ہم انٹرویو شیڈیول ہے. اب انٹرویوئنگ میں ہم انٹرویو شیڈیول یوز کر رہے ہیں. یہ کویشچنس کی وہی لسٹ ہے. اب یہ جو انٹرویور ہے ہی از آسکنگ اے کویشچن فرام دی رسپونڈنٹ اینڈ رسپونڈنٹ لسنس ٹو اٹ اور اس کا وہ جواب دیتا ہے. اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس نے اس سوال سے کیا مطلب لیا، اس کی انڈرسٹینڈنگ اس سوال کی کیا تھی. اٹس آلسو پاسبل کہ کسی اسٹیج پر ہمارے رسپونڈنٹ کو وہ سوال سمجھ نہ آیا ہو. تو چونکہ اس از اے فیس ٹو فیس سچویشن دیئر فور دی انٹرویور مے بی ان اے پوزیشن ٹو کلیریفائی کہ اس کا مطلب کیا ہے. یا رسپونڈنٹ کو اگر کوئی اور قسم کے خدشات ہیں یا اپریہینشنز ہیں تو ان کو بھی وہ دور کر سکتا ہے. مثلا اس کو خدشہ ہے کہ ہاں جی اگر میں سوال کا جواب دیتا ہوں یا شروع میں ویسے ہی جب اس سے انٹروڈکشن ہوا تو انٹروڈکشن میں بھی ہم یہ کہوں گا کہ وہ کمیونیکیشن میں جب ہم ایک گریٹنگز ایکسچینج کرتے ہیں تو سب سے پہلے انٹرویوئنگ میں یہی بات ہوتی ہے کہ جو انٹرویور ہے وہ اس ریسرچ پروجیکٹ کا مطلب بتاتا ہے، اس کا پرپز بتاتا ہے، اس کا گول بتاتا ہے، اس کو یہ بھی بتاتا ہے کہ یہ جو ریسرچ ہے یہ کون کر رہا ہے یا کون کروا رہا ہے، اس کی فنڈنگ ایجنسی کون ہے. آپ کے حوالے سے ایز اے اسٹوڈنٹ کی اگر بات کر رہا ہوں تو میں کہوں گا کہ آپ یہی کہیں گے کہ ایز اے اسٹوڈنٹ یہ ریسرچ جو آپ کر رہے ہیں مے بی اٹس پارٹ آف دی ایکسرسائز،
اٹس پارٹ آف دی ریکوائرمنٹس آف یور ڈگری. تو آپ ان سے اس حساب سے کہہ رہے ہیں کہ فار پرپزز آف ایکیڈیمک فار ایکیڈیمک پرپزز یو آر ٹرائنگ ٹو اپروچ دا پرسن کہ آپ یہ کام کرنا چاہتے ہیں. آبویسلی جب ایکیڈیمک کی بات کر رہے ہیں تو آپ یہ بھی بتائیں گے کہ آپ کہاں اسٹوڈنٹ ہیں, اور ان مینی کیسز آپ یہ بھی بتائیں گے کہ ان کی کس کلاس سے ہیں. اور جب آپ انٹرویو کرنے جا رہے ہیں تو ایک ہدایت ہم بعد میں کچھ ڈسکس کریں گے, یہ بھی ہوتی ہے کہ یو ہیو ایکچولی سم کائنڈ آف اتھارٹی لیٹر, سم کائنڈ آف آئیڈینٹیفیکیشن کائنڈ آف لیٹر, جس سے اگر کسی کو کوئی شک ہے تو وہ کم از کم اپنے شک کو دور کر سکے. یہ تو ایک بات ہوئی ہے. دوسری ہے کہ وہ جو انفارمیشن آپ کو دے گا, جس ٹاپک کی آپ بات کر رہے ہیں, کیا وہ انفارمیشن کانفیڈینشیل رہے گی؟ کیا اس میں اس کا نام جب وہ انفارمیشن کہیں آپ آگے استعمال کریں گے تو کیا اس کا نام اس میں آئے گا؟ کہیں یہ ساری انفارمیشن جو ہے اس کے خلاف تو نہیں چلی جائے گی؟ اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ وہ ٹاپک کس قسم کا ہے. مثال کے طور پر ہم امپلائی سے ہم بات کر رہے ہیں اور بات کر رہے ہیں اباؤٹ دیئر پلیس آف ورک, آرگنائزیشن کی بات کر رہے ہیں. دا پرسن مائٹ بی ویری لیٹس سے اپریہینسو کہ کہیں وہ جو باتیں کرے گا, کھری جو باتیں کرے گا, وہ کہیں اس کے خلاف نہ استعمال ہو جائیں. تو ہی از ان نیڈ آف سم کائنڈ آف ایشورنس کہ یہ بات صرف ریسرچ کے لیے استعمال ہوگی, بلکہ اس کا نام نہیں آئے گا, بلکہ سب لوگوں کا جو انفارمیشن سب لوگوں سے لی جائے گی, ان کو اکٹھا کر کے ایک طرح سے ہم نمبرز کی بات کریں گے, ایک طرح سے ہم اسٹیٹسٹیکل انالیسس کی بات کریں گے, ہم پرسنٹیجز کی بات کریں گے, ہم مین کی بات کریں گے, میڈین کی بات کریں گے. ہم اس میں کبھی بھی اس کو یقین دہانی کروائیں گے کہ وہ اس کا نام نہیں آئے گا. تو ایک تو اس قسم کی اپریہینشنس کی بات ہو سکتی ہے. دوسری, جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر سوال سمجھ نہیں آیا تو دیٹ کوڈ بی کلیریفائڈ. اور پھر ایک اور بھی ہے کہ جب ہم نے انٹرویو کر لیا تو کئی دفعہ ہم اس کو ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے اس کو پوری اسٹڈی کے بارے میں مزید انفارمیشن بھی دیتے ہیں, جس کو آپ نے جب ہم کر رہے تھے ایتھکس کی بات کر رہے تھے تو ایک لفظ وہاں آیا تھا ڈی بریفنگ کا. تو ہم ہو سکتا ہے جب انٹرویو کر لیا تو اس کے بعد ہم اس کی ڈی بریفنگ بھی کریں. سوال ہم نے سارے تو نہیں شروع میں اس کو بتائے تھے, بہت سارے سوال پوچھے, اور جسٹ پاسبل جب ہم نے انٹرویو کر لیا تو رسپونڈنٹ ہمسیلف مائٹ بی لوکنگ فار سم کائنڈ آف کلیریفیکیشنس. تو ان کلیریفیکیشن کرنے کے دوران وی آر ٹرائنگ ٹو گیو سم مور انفارمیشن ٹو دی رسپونڈنٹ, اینڈ دیٹ انفارمیشن از اباؤٹ دا اسٹڈی. سو دیٹس ہاؤ ان اے فیس ٹو فیس سچویشن ہمارے جو ہے اپرچونٹی فار فیڈ بیک از گریٹر دین اگر ہم ڈاک کے ذریعے کسی کو سوال نامہ بھیج رہے ہیں. آئی تھنک دس از ون بگ ایڈوانٹیج. بلکہ شروع میں ایک طرح سے جو ہم نے اپنی سلیکٹ کی, ہم نے اپنی اسٹڈی کو اس کے اسٹڈی کے بارے میں بتایا. تو دیٹ از ہاؤ ایکچولی بلڈنگ اپ دی کانفیڈینس آف دی رسپونڈنٹ. یہاں پر ایک لفظ میں استعمال کروں جس کو ہم کہتے ہیں ریپور, RAPPORT, ریپور. ٹی اس میں سائلنٹ ہے. تو یہ جو ریپور ہے دیٹ از ایکچولی دی کانفیڈینس بلڈنگ آف دی رسپونڈنٹ. یہ وہ سچویشن ہے جب کہ رسپونڈنٹ نے انٹرویور پہ پورا اعتماد کیا, he has taken him into confidence, and then he is willing to open up his mind and open up his heart, and he is willing to share his personal opinions with the respondent. اگر وہ تیار ہو جاتا ہے اپنا مائنڈ اوپن کرنے کے لیے, اپنا ہارٹ اوپن کرنے کے لیے, اپنے ویوز کو شیئر کرنے کے لیے, تو ہم اس سچویشن کو کہتے ہیں کہ rapport has been
established and that has been built up. That's more like confidence building between the respondent and the interviewer. So this is how we move from the first advantage to the second advantage. Second advantage is probing complex questions. Probing means کہ ہم کسی چیز کو ڈگ ڈاؤن ڈیپ ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ایک انفارمیشن تو آئی تو جسٹ پاسبل کہ ہم اس انفارمیشن کو کراس چیک کرنا چاہتے ہیں, تو اس سلسلے میں پھر ہم کہتے ہیں کہ مے بی سم پروبنگ از نیڈیڈ. یا ہمیں رسپونڈنٹ نے کوئی سوال کا جواب دیا تو وہ جواب ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کلیئر نہیں ہے, دین وی may try to ask him some more clarification, some more kind of information. So that is probing. اور کبھی انکنسسٹنسی جوابوں جو رسپونڈنٹ نے ہمیں جواب دیے ہیں ان میں بھی انکنسسٹنسی ہو سکتی ہے, کوئی انفارمیشن میں انکنسسٹنسی ہو سکتی ہے. تو اس قسم کی چیز کو انکنسسٹنسی کو کلیئر کرنے کے لیے ہم پروبنگ کرتے ہیں. انکنسسٹنسی کے علاوہ کوئی سوال کا جواب دیا جو ایسے لگتا ہے انٹرویور کو انکمپلیٹ ہے, یا ابھی رسپونڈنٹ کوئی سوچنا چاہتا ہے, تو مے بی وی آر پرووائڈنگ ہم دی اپرچونٹی فار گیونگ اس دی کلیریفیکیشن. سو پروبنگ جو ہے دیٹ از پاسبل اونلی if we are having a personal kind of interview. اگر ہم ڈاک کے ذریعے کسی کو سوال نامہ بھیجا ہے تو اس میں یہ پاسبل نہیں ہو سکتا. تو میں نے یہ کہا کہ یہ وہاں ضرورت ہوتی ہے جہاں پر رسپانس از ناٹ کلیئر, یا ہم انلارجمنٹ آف دی رسپانس مانگ رہے ہیں, فردر کلیریفیکیشن مانگ رہے ہیں. تو یہ ہم نے جب ہم سوال نامہ بنائیں گے تو وہاں اس قسم کی بات شاید میں آپ کو زیادہ کلیئر کروں. فوری طور پر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جب سوال ہم بناتے ہیں تو سوال دو قسم کے ہوتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں کہ کلوزڈ اینڈڈ کویسچنس, دوسرے کو کہتے ہیں اوپن اینڈڈ کویسچنس. اب کلوزڈ اینڈڈ کویسچنس وہ ہوتے ہیں کہ جن کا جواب جو ہے ہم نے اسٹرکچر کر دیا ہوتا ہے, جسٹ لائک یس اینڈ نو, یا ہم نے 3-4 کیٹیگریز بنا دی ہوئی ہیں. تو ہم نے رسپونڈنٹ کو جواب کی کیٹیگریز بنا دی ہیں, اور رسپونڈنٹ جو ہے اس میں ان موسٹ آف دا کیسز شاید ٹک مارک کر دیتا ہے. تو اگر یہ بات ہے تو ہم نے اس کے جواب کو ایک طرح سے کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کر دیا, اور اگر یہ کیا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں کلوزڈ اینڈڈ question. CLOSED. It's not close-ended, it's closed-ended. So that we have to be very clear کہ یہ لفظ کیا ہے, کہ ہم نے اینڈز کو لوز نہیں چھوڑا, اوپن نہیں چھوڑا, بلکہ ہم نے اس کو اس کے درمیان, اس کے جواب کو اس کے ان کیٹیگریز کے درمیان تقسیم کر دیا ہے. دوسرا ہے اوپن اینڈڈ, جس میں ہم نے اس کا ایک اوپینین پوچھا ہے, اور وہ اس اوپینین کے سامنے ہم نے کوئی جواب کی اسٹرکچرنگ نہیں کی. وی لیو اٹ اوپن ٹو دی ریسپونڈنٹ ٹو ایکسپلین اور ایکسپریس ہمسیلف اور ایکسپریس ہز اوپینین دا وے ہی لائکس. اگر یہ بات ہے تو ہم اس کو اوپن اینڈڈ کویسچن کہتے ہیں. یہ پروبنگ جو ہے ان موسٹ آف دا کیسز وی ٹرائی ٹو یوز وین وی آر ٹاکنگ ود دا پرسن اینڈ گیونگ ہم دی اپرچونٹی ٹو ایکسپریس دا وے ہی وانٹس ٹو. تو یہ اوپن اینڈڈ جہاں بات آتی ہے وہاں پر ہوتی ہے کہ اس نے ایک بات کہی اور رسپونڈنٹ نے اس کو اتنا الیبوریٹ نہیں کیا, تو انٹرویور مائٹ لائک ٹو فائنڈ سم تھنگ مور, اور مے بی آسک دا respondent to explain it further so that he can really get what is useful for a particular study which is under consideration. تیسرا جو ایڈوانٹیج ہے اس کا وہ ہے length of the interview. اب جو پرسنل انٹرویو ہے that can be of longer duration compared with اگر ہم کسی سے لیٹس ٹیلی فون پہ انٹرویو کر رہے ہیں. ٹیلی فون پہ انٹرویو ان موسٹ آف دا کیسز پرابلی اٹ وونٹ گو بیانڈ 10 minutes,
لوگ might be busy اور maybe they get bored and وہ اتنا لمبا نہیں ہو سکتا. I think پرسنل انٹرویو کا یہ ایک خوبی ہے کہ اس کو ہم لانگر ڈیوریشن پر ایکسٹینڈ کر سکتے ہیں, اور جیسے میں نے کہا اٹ کوڈ بی فار 20 minutes, for half an hour, 3/4 of an hour, and then in special situations it could extend up to number of hours, and if it is in the number of hours then definitely it is suggested that we try to compensate for the time which the respondent has given for this particular study. ہمارا اگلا جو ایڈوانٹیج ہے which is the fourth one, I think that's very important, that is high completion rate. high completion rate سے مراد یہ ہے کہ جو ہم نے سوال بنائے ہیں ان سوالوں کا جواب کیا رسپونڈنٹ نے دیا, کیا رسپونڈنٹ نے ہر سوال کا جواب دیا. اب یہ بات اس لیے یہاں پر آتی ہے کہ اگر ہم کسی کو سوال نامہ بھیج رہے ہیں ڈاک کے ذریعے تو وہ جو رسپونڈنٹ ہے وہ ضروری نہیں کہ ہمارے سارے سوال جو ہیں ہر سوال کا وہ جواب لکھ کر بھیجے. بہت دفعہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو ڈاک کے ذریعے سے سوال نامہ بھیجا جاتا ہے اول تو بہت سارے واپس نہیں آتے ہیں, جو واپس آتے ہیں اس میں بہت سارے جو ہیں وہ انکمپلیٹ ہوتے ہیں. انکمپلیٹ سے مراد ہے کہ ان میں کچھ سوال ایسے ہیں جن کے جوابات رسپونڈنٹس نے نہیں دیے. تو یہ ڈس ایڈوانٹیج جو ہے میل کویشچنئر کا ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنل جو انٹرویو کر رہے ہیں اس میں بہت بڑا ایڈوانٹیج ہے. ناٹ اونلی کہ یہ ڈس ایڈوانٹیج میل کویشچنئر کا ہے بلکہ یہ ہم جب ٹیلی فون پہ انٹرویو کر رہے ہیں کسی کو تو وہاں پر بھی ڈس ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کیونکہ دی رسپونڈنٹ کوڈ ہینگ اپ دا ٹیلی فون اینی ٹائم اینڈ دا ہول تھنگ مائٹ بی ڈسکنٹینیوڈ. لیکن وہ ایک ایسی بات ہے کہ وہ جو ہے ہمارا جو ہے انٹرویو ہی ختم ہو گیا. لیکن میل کویشچنر میں سوال نامہ تو پر ہو کر آیا لیکن اس میں کچھ سوال جو ہیں ان کا جواب نہیں دیا. لیکن انٹرویو میں جیسے میں نے کہا اٹس اے بگ ایڈوانٹیج. آئی تھنک اٹ از دا انٹرویور ہو ہیز ٹو میک شیور دیٹ آل دی ایپلیکیبل کویشچنز ہیو بین آنسرڈ. یہاں پر ذمہ داری جو ہے وہ انٹرویور کی آ رہی ہے کہ اگر کوئی سوال مس ہو گیا ہے, اس کا جواب نہیں آیا, تو وہ کیسے مس ہوا, بیکاز اٹ از دا انٹرویور ہو ہیز ٹو آسک دا کویشچن, گیٹ دا response from the person and record this over here as well. So this is something which is I think very good with respect to the personal interviewing, that there is high completion rate. The item non-response or failure to provide an answer to a question, یہ جو چیزیں ہیں that is very low in personal interviewing. یہ ہو سکتا ہے کہ بندہ کہے کہ مجھے سمجھ نہیں آئی, اگر سمجھ نہیں آئی تو the interviewer is there to explain or elaborate on whatever it is. So this is how our fourth advantage, which is high completion rate. اس کے بعد ہمارا جو نیکسٹ ہے کہ اگر ہم پرسنل انٹرویو کر رہے ہیں تو we can use props and visual aids. یعنی ہم اپنے رسپونڈنٹس کو کوئی چیز دکھا سکتے ہیں, دکھا کر اس کے متعلق ہم اس سے اوپینین لے سکتے ہیں. بلکہ کئی دفعہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سم ٹائمس مارکیٹنگ ریسرچ میں کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو کہ رسپونڈنٹس کو کوئی چیز ٹیسٹ کروا لیتے ہیں. ٹیسٹ کروانے کے بعد اس ٹیسٹ کے بارے میں یا اس پروڈکٹ کے بارے میں یا اس کی اپیرنس کے بارے میں یا اس کی پیکنگ کے بارے میں اوپینین لیا جا سکتا ہے, اور وہ لیٹس سے پیکنگ جو ہے وہ دکھائی جا سکتی ہے, آئٹم ٹیسٹ کروایا جا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہیں ہم جو نان پرسنل ہے اس میں ہمارے لیے مشکل ہے. میل میں تو بالکل ہی نہیں ہو سکتی, دوسروں میں بھی ہمارے لیے بہت مشکل ہے, پرٹیکولرلی اف وی آر آسکنگ دا ریسپونڈنٹ ٹو ٹرائی دا پروڈکٹ اینڈ دین گیو اس دا اوپینین. ہو سکتا ہے ہم انٹرنیٹ کے ذریعے اس کی تصویر دکھا دیں
لیکن پھر بھی جس کو ہم کہتے ہیں نا ٹیسٹ کرنے کی بات ہے یا اسمیل کرنے کی بات ہے, دیٹ از ناٹ پاسبل in other kind of means of or media of communication. ہمارا چھٹا جو ہے ایڈوانٹیج, دیٹ از اے ہائی پارٹیسپیشن ریٹ. ہائی پارٹیسپیشن ریٹ مینس کہ ہمارے جو رسپونڈنٹس ہیں دے آر گوئنگ ٹو پرووائڈ اس دا انفارمیشن. ہم کمپیریزن کر رہے ہیں ود دا میل کویشچنر یا ہم کر رہے ہیں ٹیلی فون کا جو کویشچنر ہے, کیونکہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں دی پریزنس آف دی انٹرویور جو ہے دیٹ انکریزز دی پرسنٹیج آف پیپل ٹو پارٹیسپیٹ, کیونکہ اس نے رپور اس کے ساتھ اسٹیبلش کی ہے, اس کی اپریہینشنس جو ہیں ان کو اس نے دور کیا ہے. اینڈ دین اس میں ایک اور مزے کی بات ہے کہ جو ہمارا رسپونڈنٹ ہے اس نے نہ کچھ پڑھنا ہے نہ اس نے کچھ لکھنا ہے. ہی از اونلی ٹاکنگ, ہی از لسننگ اینڈ ہی از ٹاکنگ اینڈ شیئرنگ his or her feelings with the interviewer, and maybe that exchange of information or that interaction is in a highly friendly and sympathetic kind of atmosphere, and the person might be very comfortable to talk. اور ویسے بھی ہم نے یہ دیکھتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ انٹرویو شروع ہو جائے تو it becomes rather difficult to snap it when we are in a person face to face kind of situation. ٹیلی فون میں تو بڑے آرام سے دا پرسن مائٹ ہینگ اپ. سو کمپیئرڈ ود میل کویشچنر ہمارا جو پرسنل انٹرویوئنگ ہے اس کا پارٹیسپیشن ریٹ از ویری ہائی. میل میں ہم کہتے ہیں جب ڈاک کے ذریعے ہم بھیجتے ہیں تو اس کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ بہت کم ہوتا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ 60% آ جائیں واپس, اگر سوال میں 50% بھی آ جائیں تو میں بھی دی ریسرچر از لکی. لوگ بھول جاتے ہیں, انٹینشنلی نہیں واپس کرتے, یا مے بی ان دا ٹرانزٹ سم تھنگ ہیپنس. سو دیٹس ون بگ ایڈوانٹیج آف دی پرسنل انٹرویوئنگ, دیٹ دیر از ہائی پارٹیسپیشن ریٹ. سیونتھ جو امپورٹنٹ ہے اس کا ایڈوانٹیج, دیٹ از آبزرونگ دی نان وربل بیہیویئر. اب یہاں پر نہ صرف کہ ہم باتیں کر رہے ہیں, جس ماحول میں اس رسپونڈنٹ کا انٹرویو ہو رہا ہے دا انٹرویور کین میک کامنٹس اباؤٹ دیٹ ماحول ایز ویل. اس کی جو ہے صرف وربل بات ہی نہیں ہم لے رہے ہیں بلکہ اس کی ایکسپریشنس بھی ریکارڈ کر سکتا ہے, اس کی فیلنگس جو ہیں اس کے بیہیویئر سے, باڈی لینگویج سے بھی ہم دیکھ سکتے ہیں. سو انٹرویور کین کیچ the body language, the facial expressions, and he could observe the environment as well. کس قسم کا environment ہے جس میں وہ انٹرویو اس کا ہو رہا ہے, اور اگر اس کے گھر کی بات ہے, گھر میں انٹرویو ہو رہا ہے تو he could make his observations about the place where he is living or the kind of lifestyle he is leading. اور اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ اس قسم کی انفارمیشن اس کو ضرورت ہے یا نہیں ہے, بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ ہم along with talking we could use the additional means of observation, observing the behavior of a person. ہمارا اگلا ایڈوانٹیج ہے نان لٹریٹ کین پارٹیسپیٹ. آئی تھنک دیٹس ون آف دی بگیسٹ ایڈوانٹیجز کہ جو ہمارا میل کویشچنر ہے جو ڈاک کے ذریعے ہم بھیج رہے ہیں وہ تو ڈیفینیٹلی وہی لوگ اس کا جواب دیں گے جو کہ پڑھے لکھے ہیں. اگر پرسن ٹو پرسن انٹرویو ہو رہا ہے تو اس میں تو نان لٹریٹس جو ہیں دے کین آلسو پارٹیسپیٹ بیکاز دے ڈونٹ ہیو ٹو ریڈ, دے ڈونٹ ہیو ٹو رائٹ, دے ہیو ٹو اونلی لسن اینڈ دین ٹرائی ٹو گیو دیئر اوپینین. اگلا ایڈوانٹیج ہے دی انٹرویور کین پری اسکرین دا رسپونڈنٹ. اب ہم نے سیمپل ڈرا کیا ہے, اس سیمپلنگ میں دیکھتے ہیں کہ کون رسپونڈنٹ آ رہا ہے. ناؤ دی انٹرویور میکس اٹ شیور کہ جو رسپونڈنٹ ہم نے سلیکٹ کیا ہے تھرو سیمپلنگ ہم وہی کانٹیکٹ کر رہے ہیں, اس کی جگہ کوئی اور تو نہیں آ رہا. ہم میل کویشچنر کی ہم بات کرتے ہیں, وی آر ناٹ شیور کہ ہمارا جو رسپونڈنٹ ہے وہ کون ہے, وہ وہی ہے جس کو ہم نے ڈاک اس کا پتہ لکھ کر بھیجا ہے یا وہ کوئی اور ہے, کیا اسی نے ہی سوال نامہ پر کیا ہے یا کسی اور نے کیا ہے. سو یہاں پر ایک اور بڑی انٹرسٹنگ بات آتی ہے کہ ہمارے ملک میں اب جب ہم گھر میں کسی کے انٹرویو کرنے چاہتے ہیں
تو many cases it's not one person, there could be more than one persons. اور کئی سچویشن میں ایسے بھی ہوتا ہے کہ جو باقی بیٹھے ہیں they also start talking and giving responses to that. یا ہم گھر کی بہو سے ہم بات کرنے گئے ہیں تو بہو کی بجائے اس کی جو ساس ہے she says کہ آپ مجھ سے پوچھیں میں آپ کو اس کا جواب دیتی ہوں, یا میاں بیٹھا ہے he would like to give his opinion. تو ایکچولی the interviewer جو ہے he has to be smart enough that he is looking for the responses of a particular respondent, not others. So he may be in a position to make some control on the environment, excuse کیا جا سکتا ہے. اور اگر ہر گھر میں اسی قسم کی سچویشن آتی ہے then the researcher may have to think of some other way to overcome that kind of environment. تو اس طرح سے I think this is an advantage for personal kind of interviewing کہ we can reach the right person and ہمیں چونکہ اس کا opinion چاہیے اور صرف اسی کا opinion چاہیے تو we may be able to make an excuse from others so that we could talk with this person جو کہ ہمارا actual respondent ہے. یہ ایڈوانٹیج جو ہے یہ ہمیں میل میں نہیں ہے, ٹیلی فون انٹرویو میں بھی نہیں ہے. اور ایک اور بہت بڑا ایڈوانٹیج جو اب آ گیا ہے پرسنل انٹرویوئنگ میں آف دی ٹیکنالوجی تو وہ ہے کمپیوٹر اسسٹڈ پرسنل انٹرویوئنگ. کہ ہم اب انٹرویو کر رہے ہیں اور وہیں ہمارے ساتھ جو ہے مائکرو کمپیوٹرز آ گئے ہیں. دا انٹرویور مائٹ ٹیک دیٹ وائل ہی از انٹرویوئنگ, وہ انفارمیشن جو ہے ڈائریکٹلی از بینگ فیڈ ٹو دا کمپیوٹر. دیٹ سیوز ٹائم. دیٹ مائٹ also have something to do with overcoming the errors over there. تو اس طرح سے that's another advantage for personal interviewing. جہاں اس کے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں اس کے بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی ہیں. ان ڈس ایڈوانٹیجز میں ایک بہت بڑا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اٹ از ایکسپینسو. اس کی کاسٹ جو ہے اٹ از ہائی کمپیئرڈ ود ادر کائنڈ آف انٹرویوئنگ. ٹیلی فون انٹرویو کے مقابلے میں اس کی کاسٹ زیادہ ہے. آن دا فیس آف اٹ ہم دیکھیں تو جو میل کے ذریعے ڈاک کے ذریعے ہم سوال نامہ بھیجتے ہیں اس کے مقابلے میں زیادہ ہے کیونکہ اس میں ٹریول انوالوڈ ہوگا. اس میں ڈپینڈ کرتا ہے کہ ہمارا جورسڈکشن جو ہے جہاں ہم پرسنل انٹرویو کر رہے ہیں وہ جغرافیکلی کتنی اسپریڈ آؤٹ ہے. اگر بہت زیادہ اسپریڈ آؤٹ ہے تو آبویسلی دیٹ انوالوز لاٹ آف ٹریولنگ. وہاں ٹھہرنے کا بندوبست بھی ہو سکتا ہے, لاجسٹک کا کاسٹ بھی ہو سکتی ہے. تو اس طرح سے ہمیں یہاں پر یہ لگتا ہے کہ اس کی ہائی کاسٹ ہوگی. اور نہ صرف کہ یہ ٹریول کی کاسٹ ہے بلکہ اس کاسٹ میں جو انٹرویو ہم کر رہے ہیں اس کے لیے ہم نے انٹرویورز ہائر کیے ہیں, ان کی کاسٹ ہے, ان کی ٹریننگ کی کاسٹ ہے, ان کی سپرویژن کی کاسٹ ہے. آئی تھنک ان تک چیزیں پہنچانے لاجسٹکس کی کاسٹ ہے. تو اس طرح سے ہم اگر کمپیئر کریں دوسرے کمیونیکیشن میڈیا سے جو ہم انفارمیشن کلیکٹ کر رہے ہیں تو پرسنل انٹرویو کی جو کاسٹ ہے اٹس ہائر دین ادر مینز آف انٹرویوئنگ. دوسرا جو اس کا ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ اسکیئرسٹی آف ہائیلی ٹرینڈ انٹرویورس ہے. ایک تو میں نے کہا کہ ہمیں ہائر کرنے پڑتے ہیں, دوسرے کوالیفائڈ ہمیں انٹرویورس بھی نہیں ملتے ہیں. اور اگر ہم نے کوالٹی اسٹڈی کرنی ہے اور اس کی اسٹڈی کو مینٹین کرنا ہے تو ہمیں ہیو ٹو ہیو ہائیلی کوالیفائڈ ٹرینڈ کائنڈ آف پیپل. اور یہ شارٹیج جو ہے ہمیں ڈیفینیٹلی نظر آتی ہے. میل کویشچنئر میں ہمیں شاید انٹرویور کی چونکہ ضرورت ہی نہیں ہے, اگر کم ہیں تو اٹ ڈزنٹ میک مچ آف اے ڈفرینس. تیسرا ڈس ایڈوانٹیج یہ ہے کہ اس میں ہمیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ جس بندے کو ہم نے جس رسپونڈنٹ کو ہم نے انٹرویو کرنا ہے دا پرسن از ناٹ اویلیبل, ہے نہیں یا ہے لیکن اس وقت وہ ہمیں ٹائم نہیں دے سکتا. تو مے بی وی ہیو ٹو گو بیک, وی ہیو ٹو ہیو اے کال بیک, دوبارہ وہاں پر جانا پڑے گا. اور اگر یہ کال بیکس کی بات آتی ہے تو ڈیفینیٹلی دیٹس اے لیبر انٹینسو کائنڈ آف
work. So callbacks are attempts to recontact the missing sample cases. یہاں پر ہماری ٹائم بھی زیادہ صرف ہوگا اور obviously اس کی کاسٹ جو ہے وہ بڑھے گی, and that adds to the total cost of the study as well. ہمارا چوتھا جو امپورٹنٹ ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ چونکہ یہ انٹرویو ہو رہا ہے اور انٹرویور جو ہے وہ انسان ہے اور اس انسان کی اپنی ایک کلچر ہے, اس کا ایک ریلیجن ہے, اس کی اپنی ایک شخصیت ہے, اس کی اپنی ایک ایج ہے, اس کا ایک جینڈر ہے, اس کی ایک آؤٹ لک ہے, یہ ساری چیزیں بہت دفعہ جو ہیں وہ رسپونڈنٹ کے اوپر اثر کر جاتی ہیں. تو اس طرح سے ایک باعث قسم کی بات آ جاتی ہے. مے بی دا رسپونڈنٹ جو ہے گیٹس ہائیلی امپریسڈ اور وہ اس حساب سے جواب دے رہا ہے جس حساب سے وہ سمجھتا ہے. اٹ میکس دا انٹرویور ہیپی. سو دیٹ از ون ڈس ایڈوانٹیج کہ انٹرویور کی اپنی پرسنالٹی, اس کی ڈیموگرافک کریکٹرسٹک جو ہیں دیٹ کین انفلوئنس دی responses of the respondent. اور اگر یہ انفلوئنس کر رہی ہیں تو پھر ہم یہی کہیں گے کہ جو پیور ڈیٹا تھا, جینوئننیس آف دی ڈیٹا تھی, وہ پھر کنٹامینیٹ ہو گئی, وہاں پر باعث آ جائے گا اور وہ پھر باعث جو ہے دیٹس اے ڈس ایڈوانٹیج. ہمارا پانچواں جو ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ انٹرویور کا اپنا باعث ہے. سو biases can be with respect to the understanding of the responses being given by the respondent. bias recording میں بھی ہو سکتا ہے, bias جو ہے interpreting the responses میں بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ ضروری نہیں کہ جو respondent ہے اس کی کلچر اور انٹرویور کی کلچر ایک ہی ہو, دونوں کا مذہب ایک ہی ہو, and sometimes other factors do come. Therefore interviewer is likely to interpret the things perhaps with the kind of background he has. اور اگر یہ باتیں آ گئی اس میں تو ہم یہ کہیں گے کہ انفارمیشن جو ہے کنٹامینیٹ ہو گئی اور یہ کنٹامینیٹ ہوئی بیکاز آف دی انٹرویور bias. I think that's a disadvantage on the part of the personal interview. ہمارا چھٹا جو ہے ڈس ایڈوانٹیج ہے وہ no opportunity to consult the record یا کنسلٹ somebody else. کئی اسٹڈیز ایسی ہوتی ہیں کہ جس میں ہم کو بات پوچھتے ہیں اور اس میں کوئی لیٹس سے ڈیٹا بندہ دینا چاہتا ہے لیکن اس کو یاد نہیں ہے. مثال کے طور پر ہم نے کسی آرگنائزیشن کے مینیجر سے کو بات پوچھی, لیٹس سے اباؤٹ دی ایبسینٹیزم. اب ایبسینٹیزم کی اگر وہ اس کو ہم نے سوال نامہ بھیجا ہے تو مے بی ہی کین کنسلٹ دا ریکارڈ آف دی آرگنائزیشن کہ اس میں لیٹس سے ڈیورنگ دا لاسٹ 6 months ایبسینٹیزم کتنی تھی. اگر ویسے اس کو ہم انٹرویو کر رہے ہیں کسی جگہ پر تو جسٹ پاسبل وہ چیزیں اس کو نہیں ذہن میں نہیں ہیں, یاد نہیں ہیں. تو یہاں پر پرسنل انٹرویو میں آئی تھنک دیٹس اے ڈس ایڈوانٹیج. اسی طرح کبھی ہاؤس ہولڈ سروے کی ہم بات کر رہے ہیں تو وہاں پر بھی ہو سکتا ہے کہ جس رسپونڈنٹ سے ہم بات کر رہے ہیں he might be in a better position if he can consult with other members of the family and then he could give the information. اور اگر اس کو ہم نے ڈاک سے سوال نامہ بھیجا ہے تو he can have the consultation, make the consultation. اور اگر اس کو ہم نے پوچھ رہے ہیں at the place of his work تو وہاں پر اس قسم کی بات اس کے لیے ممکن نہیں ہے. So that's a disadvantage کہ there is no opportunity to make consultations of the records اور consultation with other people. یہاں پر یہ مشکل ہو جاتا ہے. ہمارا ساتواں ڈس ایڈوانٹیج ہے لیس اسٹینڈرڈائزڈ ورڈنگ. دیکھیے یہ انٹرویوئنگ جو بات ہو رہی ہے اس میں لسٹ آف کویشچنس ہے. جب لسٹ آف کویشچنس کی بات میں کر رہا ہوں تو وہ سوال بنے ہوئے ہیں, بلکہ وہ سوال نامہ ان مینی کیسز پرنٹڈ ہے. تو اس لحاظ سے تو ہم کہیں گے کہ ورڈنگ جو ہے وہ اسٹینڈرڈائزڈ ہے. وہ سوال جو ہیں ہر بندے سے وہی سوال پوچھے جائیں گے, ہر رسپونڈنٹ سے وہی سوال پوچھے جائیں گے, لیکن یہ ڈپینڈ کرتا ہے جو پوچھنے والا ہے وہ سوال کس انداز سے پوچھتا ہے, یا وہ اپنی طرف سے جب وہ ایکسپلینیشن اس کی دے رہا ہے
تو اس میں اس نے کوئی چیز اپنی طرف سے ایڈ کر دی ہے. تو ورڈنگ میں فرق ہو سکتا ہے, مینز دیر کوڈ بی آلٹریشنز ان دا ورڈنگ, اور اسی طرح سے یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ سیکوینس میں فرق آ جائے, اور اگر ورڈنگ میں فرق آئی تو آبویسلی اس کا مطلب بھی بدل سکتا ہے, رسپونڈنٹ اس کا کچھ اور مطلب لے سکتا ہے. اسی طرح سیکوینس جو میں اگر چینج ہوا تو اس میں بھی فرق ہو سکتا ہے. سو دیٹ از ہاؤ وی لک that there is less standardized kind of wording in case of interviewing. اگر ہم ڈاک کے سوال نامہ کی بات کر رہے ہیں تو وہاں اس قسم کی بات نہیں ہے, وہ سوال نامہ پرنٹڈ ہے, وہ رسپونڈنٹ جو ہے اس نے خود ہی پڑھنا ہے, اور وہ ورڈنگ میں کوئی فرق نہیں آئے گا, وہ سیکوینس میں کوئی نہیں فرق آئے گا, جو کہ ہم ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ شاید اس میں آ سکتی ہے. ہمارا 8واں ڈس ایڈوانٹیج ہے limitations of respondents availability and accessibility. ہمارے بہت سارے جو ہیں رسپونڈنٹس وہ شاید اویلیبل نہیں ہوتے, خاص طور پر اگر ہم ایگزیکٹو آفیسرس کی بات کر رہے ہیں, وی آئی پیز کی بات کر رہے ہیں, وہ یا اویلیبل نہیں ہیں یا وہ بات نہیں کرنا چاہتے, پرسن ٹو پرسن وہ بات نہیں کرنا چاہتے. ان سے اگر ہم لیٹ سے سوال نامہ بھیج دیں تو ہو سکتا ہے ہمیں جواب مل جائے, لیکن یہ لمیٹیشن ہے کہ مے بی دے آر ناٹ ایدر ناٹ اویلیبل اور دے آر ناٹ ایکسیسیبل. ہمارا نواں ڈس ایڈوانٹیج ہے کہ سم نیبرہڈس آر ڈیفیکلٹ ٹو وزٹ بیکاز آف دی سیکورٹی ریزنس. کئی جگہ پہ ہمیں گھسنے نہیں دیتے, ہم ابھی شاید وہاں تک نہیں پہنچے, لیکن ہمارے ملک میں بھی بہت ساری لیٹس سے اپارٹمنٹ بلڈنگس ہیں جس میں جانے کے لیے I think we have to take the permission, وہاں اجازت نہیں ہوتی. So there are some buildings where people are not allowed to enter because of the security reasons, اور کچھ ایسی بھی ہو سکتی ہیں some others جہاں پر انٹرویورس خود شاید سیف نہ محسوس کریں, they might get scary to go to those kind of neighborhoods. اور اگر ہم نے سوال نامہ ڈاک کے ذریعے بھیجا ہے تو I think that doesn't make any difference. تو اس طرح سے ہم نے دیکھا کہ جو پرسنل انٹرویوئنگ ہے اس میں ہمیں جہاں بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں وہاں بہت سارے ڈس ایڈوانٹیجز بھی نظر آ رہے ہیں. تو آج کی ڈسکشن میں ہم نے دیکھا کہ ڈفرینٹ میڈیا آف کمیونیکیشن ہو سکتے ہیں, اور ان میڈیا آف کمیونیکیشن میں ہمارا بیسک جو فوکس تھا دیٹ واز آن ٹریڈیشنل میڈیا آف کمیونیکیشن, جس میں ہم پرسن ٹو پرسن کی بات کی, اور ہمارا مین فوکس رہا آن پرسنل انٹرویوئنگ, اور اس پرسنل انٹرویوئنگ کے ہم نے ایڈوانٹیجز اور ڈس ایڈوانٹیجز ڈسکس کیے. آج کی ڈسکشن ہم یہاں ختم کرتے ہیں. اگلی ڈسکشن میں ہم دوسرے میڈیا آف کمیونیکیشن کی بات کریں گے اور ان کے ویکنیسز اور اسٹرینگس جو ہیں وہ ہم ڈسکس کریں گے. تھینک یو ویری مچ.